إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. یہ کائنات اللہ عز و جل نے پیدا کی ہے. ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ عز و جل ہے. انسانوں کے سکون کے لیے اللہ تعالی نے بیویوں کو پیدا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری پوری دنیا لطف اندوزی کی چیز ہے اور اس میں سب سے بہترین چیز نیک بیوی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دنیا کی ان چیزوں میں سے مجھے خوشبو پسند ہے، نیک بیوی پسند ہے، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے. یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی. اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نیک بیوی کے بارے میں فرماتے ہیں یہ دنیا کی بہترین چیز ہے. لیکن عجیب حالات دیکھنے کو ملتے ہیں. میاں بیوی کا یہ تعلق جو آپس میں پیار و محبت کا تعلق ہے، جس سے گھر کا سکون وابستہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اکثریت یہ گھر جو جہنم بن چکے ہیں، میاں اور بیوی کا افتراق، ان کا اختلاف، ان کا انتشار، یہ معمولی سی بات ہے. بات بات پہ طلاق دینا، بات بات پہ لڑائی ہونا، جھگڑے ہونا. حالانکہ عورت کے اندر مالک عز و جل نے وہ خصوصیت، وہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ اپنے خامن کو اپنی طرف راغب کر سکتی ہے، مائل کر سکتی ہے. لیکن وہ طریقے جو حلال طریقے ہیں جن سے بیویاں اپنے خامدوں کو اپنا ہمنوا بنا سکتی ہیں، اپنی محبت کے اندر ان کو قید کر سکتی ہیں، وہ طریقے معاشرے کے اندر نظر نہیں آتے. بلکہ جہاں میاں بیوی میں اختلاف ہوتا ہے وہاں آپ کو جادو، ٹونا، تعویذ، دھاگے، پیروں کے درباروں کے چکر، یہ سارے حرام کام کرتی ہوئی عورتیں آپ کو نظر آئیں گی. اشتہارات چھپتے ہیں، سخت سے سخت خامن آپ کے قدموں میں، نجومی بابا، عامل بابا، بنگالی بابا، ملتانی بابا، فلاں بابا، فلاں بابا، ایک تعویذ دوں گا اور ٹیڑھا سا ٹیڑھا خامن بھی سیدھا ہو جائے گا. یہ حرام جادو عورتیں کرتی ہوئی عام نظر آئیں گی. حالانکہ حلال جادو ان عورتوں کے پاس اتنا ہے کہ اگر یہ اس کو اختیار کریں تو ان کا خامن ایک لمحے کے لیے بھی کسی غیر کی طرف جھانک بھی نہیں سکتا. وہ حلال جادو استعمال نہیں کرتی، شریعت کا وہ علم حاصل نہیں کرتی. مائیں اپنی بچیوں کی تربیت اس جگر پہ نہیں کرتی جس پہ چلتی ہوئی بیوی اپنے خامن کو اپنا پیار کرنے والا گرویدہ بنا لیتی ہے. حالانکہ اہل ایمان کی مائیں اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں سے رخصت کرتے ہوئے یہی نصیحتیں کیا کرتی تھی. آئیے ایک ماں کی نصیحت سنتے ہیں. امامہ بنت حارث حکمت اور عقل مندی میں عربوں کی عورتوں میں بڑی مشہور، اپنی بیٹی کی شادی حارث بن عمر کے ساتھ، یمن کے سردار کے ساتھ کرتی ہے. اور جب وہ بیٹی گھر سے روانہ ہوتی ہے، ہمارے ہاں تو جب بیٹیاں روانہ ہوتی ہیں گھر میں گانے چل رہے ہوتے ہیں، موویاں بن رہی ہوتی ہیں،
ان کو نصیحت کرنے والا کوئی نہیں ملتا. الٹی پٹیاں پڑھانے والے تو ہزار ہوں گے, غلط باتیں ان بچیوں کو سمجھانے والے تو ہزار ہوں گے, لیکن صحیح نصیحت کرنے والے وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. یہ ماں اپنی بیٹی سے کیا کہتی ہے کہ اگر عورت صرف مال و دولت, سونا اور زیورات, کپڑے اور کھانا پینا اسی چیز کا نام ہوتا تو اے یمن کے سردار کی بیٹی, تیرا باپ تجھے کھانا بھی اچھا دیتا ہے, کپڑے بھی اچھے دیتا ہے, پہناتا بھی اچھا ہے, کھلاتا بھی اچھا ہے. یہ صرف عورت کے معاملات یہاں تک نہیں ہوتے, بلکہ عورتیں مردوں کے لیے پیدا ہوئی ہیں اور مرد عورتوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں. اب تم اس گھر میں جا رہی ہو, اس گھر کو چھوڑ کر جہاں تمہارا بچپن گزرا, جہاں تمہارے بہن بھائیوں کے ساتھ زندگی کے ایام گزرے, اس کو چھوڑ کر تم ایسے گھر میں جا رہی ہو جو گھر نیا ہے, وہاں کے رہنے والے نئے ہیں. وہاں جا کر تم نے کرنا کیا ہے؟ میری نصیحتوں پہ غور کرنا اور ان نصیحتوں پر عمل کرنا. تمہاری وہ ازدواجی زندگی خوشیوں کے خوشبوؤں میں بکھری ہوئی نظر آئے گی. تم مزے کی زندگی گزارو گی اگر تم نے ان نصیحتوں پر عمل کیا. وہ نصیحتیں کیا ہیں؟ اپنے دلہا کا خیال کرنا, اپنے خاوند کا خیال کرنا, اس کی باتوں کا خیال کرنا, اس کا کہنا ماننا, اس کی ہاں میں ہاں ملانا, اس کی تابعدار بن جانا, تم اس کی خادمہ بن جانا. جب تم اس کی خادمہ بنو گی تو وہ تمہارا خادم بن جائے گا. یہ حلال جادو ہے, یہ بیوی کو دیے ہوئے وہ اختیارات ہیں. اگر بیوی اپنے خاوند کی ہاں میں ہاں ملائے, اس کی تابعداری کرے, اس کے آگے زبان درازی نہ کرے, جو وہ کہے اس کو مان لے, جب اس طرح عورت خاوند کے لیے بچھ جاتی ہے تو خاوند بھی اپنی اس بیوی کے لیے خادم اور غلام بن جاتا ہے. جو مل جائے اس پہ راضی رہنا, فضول خرچی نہ کرنا, شوہر کے سامنے نہا دھو کر, صاف ستھری ہو کر, بن سور کے اس کے سامنے آنا, اچھی خوشبو لگانا. خاوند جب تمہارے پاس آئے, تمہارے چہرے سے مسکراہٹیں بکھرتی ہوئی نظر آئیں, تمہارے جسم سے خوشبوئیں اٹھ رہی ہو, جب خاوند تمہارے پاس آئے تو اس حال میں تم اس کا استقبال کرو. تمہارا لباس اچھا ہو, تمہارا چہرہ اچھا ہو, تمہارے بال اچھے ہو, تمہارے جسم سے خوشبو اٹھ رہی ہو. جب تمہاری یہ کیفیت ہوگی, وہ خاوند تمہیں چھوڑ کر کبھی غیر کی طرف نہیں دیکھے گا. شوہر کو وقت پہ کھانا دینا, اچھا کھانا, وقت پہ کھانا, یہ اس کے جذبات کو ٹھنڈا رکھے گا. اور اگر اس کی نیند پوری نہ ہو, اس کو وقت پہ کھانا نہ ملے, تو پھر بیٹی یاد رکھنا یہیں سے اختلافات کا آغاز ہوتا ہے, چڑچڑا پن انسان کے اندر آتا ہے اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. شوہر کی نیند کے وقت اس کے آرام کا خیال کرنا, بچے شور شرابہ کریں تو ان کو کنٹرول کرنا تاکہ خاوند کی نیند پوری ہو جائے, اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو اور اس کی نیند پوری ہو, تو پھر خاوند اپنی بیوی سے جھگڑا نہیں کیا کرتا. اس کے راز بنا کر رکھنا, اس کی نافرمانی نہ کرنا. تم اپنے گھر کی ملکہ اور رانی تب بنو گی جب تم اس خاوند کی لونڈی بنو گی, اس کی خادمہ بنو گی, جب تم اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لو گی تو پھر تمہیں اپنے گھر کی یہ ملکہ بنا دے گا. ان مبارک نصیحتوں پر جب بیٹی نے عمل کیا تو اس کی زندگی بھی سنور گئی, اس کا گھر بھی جنت کا ٹکڑا بن گیا. ایک اور ماں اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے روانہ کرتے ہوئے نصیحتیں کرتی ہے. تم ایسے گھر میں جا رہی ہو جو گھر تمہارے لیے اجنبی ہے, تم وہاں جا کر ایسے رہو کہ خاوند تمہارا سایہ بن جائے, تم اس کی لونڈی اور خادمہ بن جانا, تم اس کی ہر ہاں میں ہاں ملانا, ہر بات کو تسلیم کرنا, اس کے سامنے زبان درازی نہ کرنا, اس کے سامنے غصے کا اظہار نہ کرنا, اس کی رائے سے اختلاف نہ کرنا, اس کی نگاہوں کے سامنے رہنا, اس کے سامنے اپنی زیب و زینت کا اظہار کرنا. جب اس طرح اپنے معاملات اپنے خاوند کے ساتھ کرو گی, وہ تمہارا بن جائے گا اور تم پھر اس کی بن جاؤ گی. یہ مسلمان مائیں اپنی بچیوں کو روانہ کرتے ہوئے, رخصت کرتے ہوئے یہ نصیحتیں کرتی ہیں. جب یہ نصیحتیں ہوں, خاوند کے گھر میں جا کر بیوی اس کی خدمت کرتی ہوئی نظر آئے, اس کے حقوق پورے کرتی ہوئی نظر آئے, پھر گھروں میں سکون ہوتا ہے, پھر گھروں میں اطمینان ہوتا ہے, پھر یہ گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتے ہیں. پھر باہر کا تھکا ہوا, ہارا ہوا, کام اور ڈیوٹی سے تھکا ہوا, چور ہوا خاوند دوڑتے ہوئے اپنے گھر میں جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے جب میں اپنے گھر میں قدم رکھوں گا میرا گھر تو جنت کا باغ بنا ہوا ہے, وہاں پر میرے انتظار کرنے والی, پیار کرنے والی بیوی ہے. یہ طریقے حلال جادو کے طریقے ہیں.
یہ طریقے خامد کو اپنے بنانے کے طریقے ہیں، جس سے ایمان بھی باقی رہتا ہے، جس سے اسلام بھی باقی رہتا ہے، خامد بھی انسان کا بن جاتا ہے۔ اور میاں بیوی کے اختلاف کے وقت پہ ان طریقوں کو چھوڑ کر جادوگروں کے پاس جانا، عاملوں کے پاس جانا، تعویذ فروشوں کے پاس جانا، ان سے اپنا ایمان بیچ کر تعویذ گنڈے خرید کے گھر میں لانا، نہ ایمان پلے میں رہتا ہے، نہ سکون